السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ حضرات محترم، آج 10 محرم ہے۔ اسی مناسبت کے ساتھ جو اسلامی تاریخ کے اندر ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہوا، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا، اسی مناسبت سے چند باتیں ہم آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس واقعے کا جو پس منظر ہے وہ کیا ہے۔ انتہائی اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جب انسان کو پیدا کیا، ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ بنایا، پوری مخلوق کے اوپر فوقیت عطا فرمائی، افضل الخلائق بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، تو اس وقت سے اس کے حاسدین بھی ہیں۔ دنیا کے اندر کتنی ہی نعمتیں اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے پیدا فرمائی ہیں۔ قرآن کریم میں بھی اس بات کا تذکرہ ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ زمین کے اندر جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ ساری کی ساری انسان کے لیے اللہ نے پیدا کی ہیں، اور جتنی بڑی کوئی نعمت ہے اس کے ساتھ اتنا ہی بڑا کوئی حاسد بھی ہوتا ہے، اور یہ ایک لازمی امر ہے۔ یہ آزمائش، امتحان کا ایک حصہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ نعمت جو انسان کو عطا فرمائی، ان ساری نعمتوں کے اندر سے سب سے اعلیٰ، افضل اور جو عرفہ نعمت ہے وہ اسلام اور ایمان کی نعمت ہے۔ اور یہ نعمت جب اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے انسان اول کو عطا فرمائی تو شیطان اسی وقت سے حسد کی آگ میں جل گیا اور انسان کا دشمن بن گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر دور کے اندر کفر اور اسلام کا ٹکراؤ رہا۔ کفر اور اسلام آپس میں برسر پیکار رہے۔ بالآخر نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا، کلمہ توحید کو بلند کیا، تو آپ کے جو اپنے تھے، جو آپ کے اوپر مان کرنے والے تھے، جو آپ کو صادق و امین کے لقب سے جاننے والے تھے، وہی آپ کے دشمن بن گئے۔ اور پھر وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ وقت بھی آیا کہ مکہ مکرمہ کے اندر مسلمانوں کے اوپر اذیتوں کے پہاڑ بڑی شدتوں کے ساتھ توڑے گئے، اور محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا۔ اور بالآخر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ چلے گئے ہجرت کر کے، تو سب سے پہلے میدان بدر سجا، پھر احد سجا، اور پھر رفتہ رفتہ غزوہ احزاب، جسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، وہ سجا۔ اب جب غزوہ احزاب ہوا، اس وقت پوری دنیا کے کفر، عالم کفر جو ہے یہ مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار تھا اور مدینہ منورہ کی طرف رواں دواں تھا۔ اللہ رب العالمین کی حکمت بالغہ کے ساتھ، اللہ کی رحمت کے ساتھ جب اسلام کو اور مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی، تو پھر وہ وقت آیا کہ جب ساری دنیا کے کفر جو ہے نا وہ مدینہ چھوڑ کر کے، میدان چھوڑ کر کے بھاگ گئے۔
اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ایک تو باہر سے کفار کا حملہ تھا اور دوسرا اندر سے جو یہود کی سازشیں تھیں وہ بھی مسلمانوں کو پریشان کیے ہوئے تھیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں یہ منادی کر دی اسی دن ہی۔ آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ، تم میں سے کوئی بھی بندہ عصر کی نماز یہاں نہ پڑھے بلکہ بنی قریظہ میں جا کر کے پڑھنی ہے۔ مقصد کیا تھا کہ یہ وہ یہودی جو اسلام کے خلاف برسر پیکار ہیں، جن کا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ تھا، لیکن پھر انہوں نے عین حالت جنگ کے اندر اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی، تو ان کی سرکوبی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت صحابہ کی جمعیت کو لے کر کے بنی قریظہ میں پہنچے۔ اور جب بنی قریظہ کے اوپر غلبہ پا لیا تو بنی قریظہ نے مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے متعلقہ جو بھی فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ حاکم اور فیصلہ کرنے والا ہماری مرضی کا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تسلیم کر لیا کہ ٹھیک ہے جو تم کہتے ہو، تو لہٰذا انہوں نے اپنی مرضی کے ساتھ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا فیصل اور حاکم جو ہے نا وہ مقرر کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، سعد جو تمہارے متعلقہ فیصلہ کرے گا مجھے منظور ہے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فیصلہ فرمایا کہ اس بنی قریظہ کے جتنے بھی نوجوان ہیں جو جنگجو ہیں، لڑنے کے قابل ہیں، ان سب کو قتل کر دیا جائے، اور جو بچے عورتیں ہیں ان کو غلام اور لونڈیاں بنا لیا جائے، اور جو بوڑھے ہیں ان کو جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ اصل میں واقع کربلا جو ہے، جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، یہ ایک سبب تھا کہ جہاں سے یہ آغاز ہوا۔ اب یہ جو بوڑھے جن کو مدینہ منورہ سے نکال دیا گیا، اب یہ دل میں انتقام کی آگ لیے جو ہے نا وہ مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مصروف ہو گئے۔ اب برسر پیکار سامنے تو نہیں آ سکے، کفر کو جمع کر کے پھر ایک وقت آیا کہ خیبر کے موقع پہ یہ سارے یہودی جو ہے نا یہ جمع ہوئے۔ اب یہودی جب خیبر کے موقع پہ بھی جمع ہوئے تو ان کو پھر منہ کی کھانی پڑی، اور پھر یہ ذلیل و رسوا ہو کر کے اور میدان چھوڑ کر کے بھاگے، بالآخر ان کو جزیرۃ العرب سے نکال دیا گیا۔ اب جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود رہے، ان کی جرت نہیں تھی، ان کی ہمت نہیں تھی آنکھ اٹھانے کی بھی، اسلام کی طرف دیکھنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے، اسی وقت یہ فتنہ پھر جو ہے نا وہ اس نے سر اٹھایا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر یہ پھر ایک دفعہ ابھرا اور اس فتنے کو دبا دیا گیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ پھر ابھرا، اور بالآخر انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ اور اس کے بعد پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس فتنے نے پھر سر اٹھایا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر پھر اس فتنے نے مختلف انداز سے سر اٹھایا، اور کبھی جنگ صفین، کبھی جنگ جمل، اور کبھی دوسری لڑائیاں مسلمانوں کو آپس کے اندر لڑا کر کے اس فتنے نے جو ان کے دلوں کے اندر انتقام کی آگ جل رہی تھی اس کو بجھانے کے لیے، اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کوشش کرتے رہے۔ اور بالآخر پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ سن 61 ہجری کو 9 محرم 61 ہجری کربلا کے موقع پہ، کربلا کے میدان میں یہی وہ ظالم تھے، یہی وہ کوفی تھے کہ جو وہ یہودی بنی قریظہ کے جو نکالے گئے تھے، ان کے دل کے اندر جو انتقام کی آگ تھی چل رہی، انہوں نے پھر ایک وقت آیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے جھانسے میں ورگلا کر کے دھوکے کے ساتھ بے شمار خطوط لکھ کر کے ان کو کوفے کی طرف بلایا۔ بالآخر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفے پہنچے اور 9 محرم 61 ہجری کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ پھر کربلا کے میدان پر برسر پیکار ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ مکرمہ سے نکلے تھے کوفہ کے لیے تو اس وقت جنگ کا کوئی ارادہ نہیں تھا، وہ لڑائی کے لیے نہیں نکلے تھے، بلکہ ان کوفیوں کے اصرار کے اوپر، ان کے خطوط کی پامال میں ان کی وجہ سے یہ نکلے تھے۔ اور جب یہ نکلے تو وہاں پہنچے، اب حالات نے اپنا رخ موڑا اور یہ رخ جو ہے نا وہ جنگ کی طرف آیا،
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے نہیں تھے لڑائی کرنا، اور نہ یہ لڑائی کے ارادے سے آئے تھے، مطالبات رکھے، واپس جانے کا بھی مطالبہ کیا اور آگے یزید کے ساتھ ملاقات کا بھی مطالبہ کیا، لیکن یہ کسی بھی مطالبے کے اوپر نہ آئے، اور بالآخر 9 محرم 61 ہجری کو جنگ شروع ہوئی، اور 10 محرم 61 ہجری کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اکیلے رہ گئے تھے، ان کے خاندان کے 23 افراد جو ہے نا وہ 9 محرم کو شہید کر دیے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم کو اکیلے ہی ہزاروں کے لشکر کے ساتھ ٹکراتے رہے، لڑتے رہے، بڑی جرت، کمال، بہادری اور شجاعت کے ساتھ اور بڑی دلیری کے ساتھ لڑتے رہے، اور پھر بالآخر 10 محرم کو عصر کے وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید کر دیے گئے۔ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ ان کو عالی مقام عطا فرمائے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید تو کر دیا گیا، اب اس وقت دنیا میں لوگ کیا کر رہے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے پوری دنیا کے لوگ ان کے یوم شہادت تو منا رہے ہیں، لیکن جو اصل مقصد ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مقصد کے لیے شہید ہوئے، ان کا جو فلسفہ شہادت ہے، جو ان کے مقاصد تھے کہ جس مقصد کو لے کر کے وہ نکلے، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان مقاصد کو سمجھیں، ہم ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے مطابق عمل کریں اور ان کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں، اور تب جا کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سچی محبت کا حق ادا ہوتا ہے کہ وہ مشن جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، آج ضرورت ہے کہ ہم اس مشن کو اپنائیں۔ وہ چیزیں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوڑی ہیں امت کے لیے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو اپنائیں اور اپنی زندگی کے اوپر عملی جامہ پہنائیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فلسفہ شہادت کیا تھا، وہ باتیں کیا تھی جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کے لیے چھوڑی ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ قربانی، ہمارا اسلامی سال جو ہے اس کا آغاز بھی قربانیوں سے ہے اور انجام بھی قربانیوں تک ہے۔ یعنی 1 محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ اسی طرح جب اس سال کا اختتام ہوتا ہے تو اختتام کے اوپر ایک موقع پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہے، تو 18 ذی الحج کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بھی دن ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارا آغاز بھی شہادتوں سے ہے اور انجام بھی شہادتوں سے ہے، تو ہمیں اس بات کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے کہ جب بھی اسلام کے لیے ضرورت پیش آ جائے تو ہم اپنی جانوں کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار رہیں، اور جان کی قربانی کے لیے، کسی بھی قربانی کے لیے دریغ نہ کریں۔ یہ اصل میں وہ فلسفہ ہے، یہ ہمیں وہ سبق ملتا ہے کہ پہلے تو یہ ہے کہ لڑائی سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں، اگر لڑائی کی نوبت آ جائے، جہاد کی نوبت آ جائے تو پھر میدان چھوڑ کے نہ بھاگیں۔ مسلمانوں کے لیے 2 ہی رستے ہیں، یا شہادت ہے یا فتح ہے، تیسرا کوئی رستہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اگر مصیبت آ جائے تو اس مصیبت کے اوپر صبر کرنا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا کے مقام پہ پہنچے تو کتنی مصیبتیں، کتنی تکلیفیں اور کتنی آزمائشیں ان کے اوپر آئیں۔ ان کے خاندان کے ایک ایک فرد کو شہید کیا گیا، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو نکلے تھے جہاد کے لیے نہیں، وہ صرف کوفہ جانے کے لیے نکلے تھے، ان کے مطالبے کے اوپر نکلے تھے، ان کے بلانے کی وجہ سے نکلے تھے، اور ان کو جب لڑنا پڑا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی تکلیفیں پہنچی کہ خبر ملتی ہے کہ آپ کا بیٹا شہید کر دیا گیا ہے، تو زبان سے ایک ہی کلمہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی رضا کا کلمہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر اپنی بہن کو جب دیکھا کہ میری بہن زینب جو ہے وہ غم کے اندر نڈھال ہے اور بے حال ہو رہی ہے، تو 10 محرم کو اپنی شہادت سے پہلے اپنی بہن زینب سے جا کے کہتے ہیں کہ میری بہن، میری بات کو یاد رکھ اور غور سے سن لے کہ میری جدائی کے اوپر رونا نہیں ہے بلکہ صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، واویلا نہیں کرنا، جزا فضا نہیں کرنا۔ تو اس عورت کی بیٹی ہے جو جنتی عورتوں کی سردار تھی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت یہ ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد محترم امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، آپ رحلت فرما گئے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال صبر کا مظاہرہ کیا تھا۔
تو اے میری بہن تو نے بھی اسی طرح صبر کر کے دکھلانا ہے۔ یعنی صبر و استقلال کرنا، مصیبت کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، برداشت کرنا، اللہ کی رضا سمجھتے ہوئے ہر تکلیف کو برداشت کرنا، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے اگر لوگوں کے ساتھ کوئی معاملات پیش آ جائیں تو ان کو پہلے احسن انداز سے، بخوبی انداز سے نپٹانے کی کوشش کرے، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو اور لوگ مجبور کر دے لڑنے کے لیے، قتال کے لیے، تو پھر جو ہے نا وہ میدان چھوڑ کر کے بھاگے نہیں۔ دیکھیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ کربلا کے میدان میں پہنچے اور حالات نے جنگ کا رخ بدلا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ بات چیت کرنے کو پسند کیا، اور پھر کوشش کرتے رہے کہ کسی طریقے سے لڑائی نہ ہو، جنگ نہ ہو۔ لیکن جب جنگ مسلط کر دی گئی تو پھر پوری جرت کے ساتھ اور پوری ثابت قدمی کے ساتھ، دلیری کے ساتھ جو ہے نا پھر وہ لڑتے رہے۔ تو یہ سامعین محترم، یہ ہمیں فلسفہ شہادت سمجھنا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت یہ ہمارے ایمان کا جزو ہے۔ یہ حضرت حسین کا بغض اور ایمان یہ دونوں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے، یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں۔ ہر ایماندار بندے کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہونی چاہیے، تو صرف محبت ہی نہیں ہونی چاہیے بلکہ ان کے فلسفے کو سمجھ کے، ان کی زندگی کا جو مشن تھا، جس مشن کو لے کر کے وہ نکلے تھے، اور صحابہ کرام اپنے نانا محترم کے جو مشن لے کر کے نکلے تھے، ہمیں آج اس مشن کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ رونے پیٹنے کی بجائے ہم ان کے ساتھ محبت اور عقیدت کا اظہار اس طرح کریں کہ جس طرح وہ پکے نمازی تھے اور نمازوں کے اندر سستی نہیں کرنے والے تھے، حتیٰ کہ 10 محرم جس دن ان کی شہادت کا دن تھا، اس دن بھی انہوں نے عین لڑائی کے وقت کے اندر بھی نمازوں کے اندر سستی نہیں کی۔ آج میری اور آپ کی حالت کیا ہے؟ آج ہم رونے پیٹنے کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کے دعوے تو کرتے ہیں، لیکن نماز سے غفلت برتتے ہیں، نماز سے سستی کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت سے سستی کرتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری دم تک قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی بلکہ قرآن ہی پڑھتے رہے۔ تو یہ سامعین محترم، یہ اسباق ہیں ہمارے لیے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان اسباق کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ آج رونے کی بجائے، پیٹنے کی بجائے، واویلا کرنے کی بجائے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نماز پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، ان کے مشن کے اوپر عمل کریں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ امت مسلمہ کو ایک دین کے اوپر متفق کر دے اور سب کو نکھیڑ کر کے ادھر ادھر جدائیوں کے اندر جو امت مسلمہ بکھری ہوئی ہے، اللہ متحد کر کے، متفق کر کے ایک بات پہ جمع کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔